آپ اگر پہلی 6 آیات ان کو غور سے دیکھیں اور پھر ان کا صوتی آہنگ دیکھیں اور لفظوں کا انتخاب دیکھیں کتنے زوردار انداز میں، چونکہ یہ صورت مکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ اس بات کا ڈٹ کر انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہڈیوں کو گوشت پہنایا جائے گا اور پھر ہمیں رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ تو قرآن مجید نے جا بجا جو مکی آیات ہیں ان کے اندر اس مضمون کو بیان کیا اور یہاں زوردار انداز میں جھنجھوڑ کر کہا اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے وقوع پذیر ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ جب وہ آنکھوں سے دیکھے گا قیامت بپا ہوگی ہے، کاذبہ، اس وقت کوئی جھٹلانے والا، انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ قیامت کا منظر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کر دے گی اور کسی کو یہ بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ وبست الجبال بسا، اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور پھر جس طرح غبار اڑتا ہے اس طرح پہاڑ اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ زوردار انداز میں قرآن مجید نے سورۃ الواقعہ کے آغاز میں قیامت کے بپا ہونے کو بیان کیا ہے، اور یہ مضمون سورۃ التکویر کے اندر اس سے بھی زیادہ زوردار انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹتی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا جمع کر دیے جائیں گے، اور جب زمین میں گڑی ہوئی بٹیاں اٹھائی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے اور پھر جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، ہر جان دیکھ لے گی کہ وہ آج کیا لے کر آیا ہے۔ اسی مضمون کو سورہ انفطار کے اندر ایک اور لفظوں کے زوردار صوتی آہنگ کے ساتھ بیان کیا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ بکھر جائیں گے، جس وقت زمین لپیٹ دی جائے گی، اس وقت علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان یہ دیکھ لے گی کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور وہ آگے کیا لے کر آیا۔ ان تینوں صورتوں کو اگر آپ ملا لیں تو زوردار انداز میں قیامت کا منظر، اور پھر ایک سوال، علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس ما احضرت، ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ وہ آج کیا لے کر آیا، ہر شخص یہ دیکھ لے گا وہ پیچھے کیا چھوڑ کر آیا۔ اسی مضمون کو ایک اور جگہ پر سورۃ الحج کے آغاز میں بیان کیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زوردار جھٹکا وہ بہت بڑی چیز ہے، زمین کا زلزلہ جو آنے والا ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہا ہے مخاطب تو دیکھے گا کہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کے دوڑ رہی ہے، وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، کہ تو دیکھے گا لوگوں کے کہ لوگ جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا شدید عذاب ہے جس نے ان کو گھیر رکھا ہوگا۔ سورۃ العبسہ میں اسی مضمون کو پھر بیان کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا زوردار دن ہوگا، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ جس وقت باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گوڑے دوست
ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا جب زمین کو ایک جھٹکا دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سارا مضمون بیان کر کے کیا کہا؟ ہر جان دیکھ لے گی، جس نے رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا کل وہ اس کے سامنے تشت از بام کر دیا جائے گا. جس کو وہ جھٹلاتے تھے قرآن نے جا بجا زوردار صوتی آہنگ کے ساتھ، لفظوں کے انتخاب کے ساتھ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ اتنی آیات نازل کی گئی. اس بات کا تیقن دینا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے. انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. دیکھیں، آپ اپنا دنیاوی نظام چلا رہے ہیں تو آپ کسی ماتحت کو 10-20 لاکھ روپے کے اوپر متعین کرتے ہیں اور آپ اسے مقرر کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ایک حساب کا ضابطہ ضرور رکھتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی ہو اور پھر اس کے بعد کھلی چھٹی دے دی ہو. آپ اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی سہولت دیتے ہیں، آپ مہینے کے بعد، سال کے بعد اس کا ریٹرن حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں. آپ ایک ملازم رکھتے ہیں، آپ اس کا بھی شیڈول بناتے ہیں. اتوار کی چھٹی ہوگی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، اتنے ٹائم آر پورے کرنے ہیں، اتنی تنخواہ ملے گی. کوتاہی ہوگی یہ سزا دی جائے گی. انسانی عقل تقاضا کرتی ہے کہ جس رب نے اتنا کچھ دیا انسان کو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے انسان وہ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے. جس نے اتنا کچھ دیا ہے، انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ کل ایک یوم حساب ہو اور اس کے اندر بندوں کو کھڑا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تم زندگیاں کیسے گزار کے آئے ہو. وہ بڑا کڑا دن ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا. اتنا سخت دن کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور جب لوگ برہنہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کیا ہمیں ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو حضور میں عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، معاملہ تو اتنا سخت ہے. عائشہ اس دن کسی کو ہوش ہوا تو پھر حیا آئے گی. اتنا سخت دن جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس کو زوردار انداز میں سورۃ الواقعہ کے آغاز میں بیان کیا. لفظوں کا انتخاب، صوتی آہنگ، اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کتنے زوردار انداز میں اس کو بیان کیا. اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے وقوع پذیر ہونے پر کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا.